بات اس رام کی جنہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے امام ہند بتایا تھا، لیکن اس وقت رام لوگوں کے دلوں میں تھے، کتابوں اور قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں تھے۔ لوگوں کی آستھائیں ان سے جڑی تھیں، نہ ان کے نام پر سیاست تھی اور نہ ووٹ، نہ ان کے نام پر لڑائی تھی۔ سب بھارتی تہذیب و ثقافت کے اس کردار کو عزت و احترام سے دیکھتے تھے، اور یہ اردو زبان میں بھی بھرپور نظر آتا تھا، کیا ہندو کیا مسلمان۔ اسی زمانے میں علامہ اقبال نے رام چندر جی پر نظم لکھی تھی، لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطۂ مغرب کے رام ہند۔ یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے نام سے ہے دنیا میں نام ہند۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تیرا السحر ہے زمانے میں شام ہند۔ تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش، محبت میں فرد تھا۔ اپنی سجھوتی نظم میں اقبال نے شری رام کو امام ہند اور چراغ ہدایت بتایا ہے، جن پر اہل ہند ناز کرتے ہیں۔ دراصل رام کا کردار ایک مثالی کردار تصور کیا جاتا ہے، وہ مریادہ پرشوتم کہے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال ان کے اس کردار سے بے حد متاثر ہیں اور پھر انہیں ایک مثالی ہیرو قرار دیتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے مختلف قوموں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے نبیوں کو بھیجا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ بھارت جیسے عظیم ملک میں کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو۔ اقبال کی نظر بھارت کی تاریخ پر بھی رہی ہوگی۔ مغلیہ دور میں رام چرتر مانس کے ترجمے سنسکرت سے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ملتے ہیں۔ تلسی داس نے رام چرتر مانس 16ویں صدی میں لکھی، یہ زمانہ اکبر کا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں رامائن سچی اور رامائن ایک قافیہ کے نام سے ترجمے ہوئے، جنہیں کافی شہرت ملی۔ اردو میں رامائن اور رام کتھاؤں کی ایک طویل روایت ملتی ہے۔ ان رام کتھاؤں کو گھر گھر پہنچانے میں اردو ادیبوں، شاعروں اور ان کے انسٹیٹیوشنز کا بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ منشی نول کشور اور ان کے نول کشور پریس کا کام بہت بڑا ہے، جہاں سے رامائن کے مختلف ایڈیشنز شائع ہوئے۔ ان کی پوری لسٹ بتائی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ منشی جگناتھ خوشتر کی رامائن کا ایک نمونہ یہ ہے: پدر کے سامنے آئے شتاباں، زبس حالے پدر دیکھا پریشاں، زمیں پر اس طرح تھا شاہ کا حال، ہماں غلطاں ہے گویا بے پروبال، کہا تب رام نے باشک باری، کہ ہے کس واسطے یہ سوگواری، جو ہو تقصیر میری وہ عطا ہو، بجا لاؤں جو صاحب کی رضا ہو۔ اس طرح شنکر دیال فرہد کی رامائن کا ایک یہ سین اس وقت کا ہے جب سیتا جی منواس کی خبر سنتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ جنابی جانکی نے جب سنا حال تو جوش گریا سے آنکھیں ہوئی لال، نہ تھا ضبط شکیبائی کا یارا، ہوئی شوہر کی فرقت ناگوارا۔ دوارکا پرشاد دفع کا ترجمہ اس طرح ہے: سپنکھا کے جب دونوں بھائی مارے جاتے ہیں تو وہ راون کے دربار میں کس طرح فریاد کرتی ہے: روئی واویلا مچائی سردھنا نالے کیے، پیش راون جا کے لنکا میں ہوئی محو فغاں۔ شاہ راون نے سنی جب سپنکھا کی سرگزشت، بہر خوریزی کمر بستہ ہوا مثل کماں۔ کم و بیش ہر حد کے اردو ادیبوں اور شاعروں نے رامائن کے واقعات کو اپنی شاعری میں جگہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان میں ظفر علی خاں کا نام بھی شامل ہے۔ ان کی نظم ہے: ایک رشی کے داغ جگر کی کہانی، راجہ دشرت کی زبانی۔ نقش تہذیب ہندو اب بھی نمایاں ہے، اگر تو وہ سیتا سے ہے، لکشمن سے ہے اور رام سے ہے۔ بنواس میں جانے سے پہلے رام چندر جی کی اپنی ماں سے جو بات چیت ہوئی، چکبس نے اسے بہت ہی اچھے انداز میں اس طرح لکھا ہے:
رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، رہے وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پہنچ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ ننحال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتا سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں، زرد رنگ ہے گویا بشر نہیں، کوئی تصویر سنگ ہے۔ آخری شعر اس طرح ہے، تاثیر کا طلسم تھا معصوم کا خطاب، خود ماں کے دل کو چوٹ لگی سن کے یہ جواب، غم کی گھٹا سے ہٹ گئی تاریخ یہ عتاب، چھاتی بھرائی ضبط کی باقی رہی نتاب، سر کے پاؤں گود میں سر کو اٹھا لیا، دونوں کے دل بھرائے ہوا اور ہی سماں، گنگو جمن کی طرح آنسو ہوئے رواں، ہر آنکھ کو نصیب یہ اشک وفا کہاں۔ بھارتی قومیت کے تصور میں رام ہیں اور وہ بھی چراغ ہدایت کی شکل میں، ان کے کوالٹیز سے کسی کو انکار نہیں۔ رام اور رام کتھائیں نفرت کا نہیں بلکہ آپسی میل محبت کا درس دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو زمین پر فساد، جھگڑے، انسانیت پر ظلم اور نفرت پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف لڑنے کا یہ درس یہ رام کتھائیں بھی دیتی ہیں۔ لیکن رام کو نعروں اور ادگھوشوں تک محدود کر دینا اقبال کے امام ہند اور چراغ ہدایت کے ساتھ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو اور نئے بلیٹن کے ساتھ۔ ریڈیو دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔